اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو تم، خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کی، ومن، اور وہ شخص، یتبع، جس نے پیروی کی، خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ، پس بے شک وہ شیطان، یأمرکم، حکم کرتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی، ابداً، کبھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ سمیع، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے، ولا یأتل، اور قسم نہ اٹھائیں، اولو الفضل منکم، فضیلت والے تم میں سے، والسعۃ، اور مالی وسعت والے، ان، یہ کہ، یؤتو اولی القربا، دے وہ قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولیعفو، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان، اس بات کو، یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ بخش دے تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون، تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو گناہوں سے غافل ہیں، المؤمنات، جو مومن ہیں، لعنوا، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یوم، اس دن، تشہد علیہم، گواہی دیں گی ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا ان کو اللہ تعالی، دینہم، ان کا بدلہ، الحق، کا جو حق ہے، ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الحق المبین، وہ سچا ہے، حق کو کھول کر بیان کرنے والا۔ گزشتہ آیات کا خلاصہ، اگرچہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن ان آیات کو سمجھانے کے لیے میں اس کا پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ 5 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو المصطلق، جو مریسی کے علاقے میں آباد ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، علیاذ باللہ، مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی ان لوگوں کا ارادہ ہے اور تیاری میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو حملہ کرنے کی مہلت کیوں دیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آ کر حملہ آور ہوں، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔
تقریباً 500 مجاہدین کو لے کر آپ ان کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ عورتیں بھی تھیں اور ازواج مطہرات میں حضرت امی عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اونٹ پر جو کجاوا ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتی تھی اور کجاوا اٹھا کر رکھنے والے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو مستلق پر غلبہ عطا فرمایا۔ واپسی کے سفر میں مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے حصے میں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکا اور صبح روانگی کا پروگرام تھا۔ حضرت امی عائشہ نے سوچا کہ قافلہ چلنے کے بعد دوپہر سے پہلے تو نہیں رکے گا، میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں تاکہ راستے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ موتیوں والا ہار جو اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے عاریۃً لے کر گئی تھیں، اس کا داغا ٹوٹ گیا، موتی بکھر گئے، ریتلی زمین اور اندھیرا تھا، کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہے یا ریت کا دانہ ہے۔ تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، قافلہ چل پڑا۔ کجاوا رکھنے والوں نے کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، خیال تھا کہ ام المومنین کجاوے میں ہے، لیکن وہ کجاوا وزنی تھا۔ حضرت امی عائشہ کا جسم ہلکا پھلکا تھا، عمر 13 سال تھی، ان کو وہم بھی نہ ہوا کہ اندر نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ واپس آئیں، دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا، سڑکیں نہیں تھی کہ سڑک پر چل پڑتی، ریتلا علاقہ تھا۔ صوبوں کو جب ہوا چلتی ہے تو قدموں کی نشانات بھی مٹا دیتی ہے۔ انہوں نے عقل مندی کی، وہی بیٹھ گئیں کہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو واپس یہیں آئیں گے، میں کدھر جاؤں، صبح کی ٹھنڈی ہوا تھی، نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے سے پیچھے پیچھے رہیں، قافلے کی گری پڑی چیز کا اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، چادر کھینچی تو دیکھا کہ حضرت امی عائشہ ہیں کہ پردے کے حکم سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین کو اونٹ پر بٹھایا اور دوپہر کے وقت قافلے کے ساتھ جا ملیں۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو یہ بات مل گئی۔ اس نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ امی عائشہ کے اس شخص کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پریشان رہے، وہی کوئی نہیں آئی۔ امی عائشہ کو یہ تو یقین تھا کہ اللہ مجھے بری فرما دیں گے، مگر یہ بات ان کے وہم میں بھی نہ تھی کہ ان کی صفائی میں قرآن کریم نازل ہوگا۔ یہ خیال تھا کہ خواب کے ذریعے یا جبریل علیہ السلام آ کر صفائی بیان کرنے گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ آج کی آیات بھی اسی سلسلے میں ہیں۔ مذکورہ آیات کی تشریح: پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے یہ طوفان کیوں برپا کیا۔ اب مومنوں کو تنبیہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو تم شیطان کے نقش قدم کی، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جس نے پیروی کی شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء، پس بے شک وہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ شیطان نے اچھی بات تو نہیں کرنی، تم شیطان کے کہنے پر کیوں آئے؟ کیونکہ 3 مخلص صحابی رضوان اللہ علیہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ کی سالی اور پھوپھی زاد بہن حمنہ بنت جحش، اور حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجر بھی تھے اور بدری بھی تھے۔ فرمائے یاد رکھو، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک صاف ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی۔ نہ حضرت عائشہ کی صفائی نازل ہوتی نہ کسی دوسرے کی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔
بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن میری والدہ ام رومان ان کی کنیت تھی اور زینب ان کا نام تھا، یہ حضرت عائشہ کی سگی والدہ تھی، میرے پاس آئیں اور انہوں نے اس واقعے کی طرف کچھ اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ ابا جی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ لوگ میرے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ والدہ تھوڑا سا روئی اور کہا کہ ہاں، آپ کے والد کو بھی علم ہے اور مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہے کہ لوگوں نے مجھ پر ایسا بہتان باندھا ہے۔ والدہ نے کہا ہاں، تو پھر میں رو پڑی۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں اپنی دادی جو حضرت صدیق اکبر کی خالہ تھی اور حضرت مصطح کی والدہ تھی کے ساتھ باہر گئی۔ نیم چاندنی رات تھی، میری دادی نیم اندھیرے میں گر پڑی اور کہا ناس ہو مصطح بن اساسہ کا، رب کرے مصطح مر جائیں۔ فرماتی ہیں میں نے کہا دادی جی، گری تم خود ہو اور بددعا دیتی ہو مصطح کو، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے دادی کہنے لگی یہ لوگ منحوس ہیں جنہوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے، میرا بیٹا بھی ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہے۔ میں نے کہا دادی جی کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بھی ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ میری پاک دامن بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ مصطح بن اساسہ پر کچھ خرچ نہیں کروں گا، اور غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان کو خرچہ بند کر دینا چاہیے تھا کہ اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ میں کس پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو رہا ہوں۔ جو بیٹی ہے صدیق اکبر کی، جن کے گھر سے میں کھاتا پیتا ہوں، اور وہ بیوی ہیں کائنات کے سردار کی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال نہ آیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفہ بند کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ اٹھائے تم میں سے فضیلت والے اور مالی وسعت والے، جو فضیلت رکھتے ہیں اور مالی گنجائش رکھتے ہیں، یہ قسم نہ اٹھائیں ان یہ کہ یؤتوا اولی القربا، کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں۔ قرآن کریم کے اس نص سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الفضل فضیلت والوں میں سے ہیں۔ ولیعفو، اور ان کو چاہیں کہ وہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور ان کو چاہیں کہ وہ درگزر کریں۔ الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے ان یغفر اللہ لکم، یہ کہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں؟ اگر تم بندے ہو کر کسی کی غلطی معاف نہیں کرو گے تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ تمہاری غلطی کیوں معاف کرے گا؟ اگر تم نرمی کرو گے تو رب تعالیٰ بھی تمہیں بھی معاف کر دے گا، اگر تم سختی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ بہرحال اس اوپر کے آیات سے ثابت ہوا کہ حضرت بدری صحابہ اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے تھے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خرچے کو بند کرنے کا سوچا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں کے خرچہ بند نہ کرو، یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور مہاجرین فی سبیل اللہ ہیں۔ صحابہ کتنے پیارے تھے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اور عموماً مال کی خاصیت ہے کہ یہ جب کسی کے پاس آ جاتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ سے، دین سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سورۃ شورى آیت 27۔ اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق اپنے بندوں کا تو البتہ وہ سرکشی کریں گے فی الارض، زمین میں، لیکن وہ ایک اندازے سے دیتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے بہت سے ملازم تھے، کئی دکانیں تھی،
بڑا وسیع کاروبار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے کوئی نیکی پیش کرو کہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ اس نے گردن جھکا دی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا کہ میرے پاس اے پروردگار کوئی نیکی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچو شاید کوئی نیکی ہو جس کی وجہ سے میں تجھے معاف کر دوں۔ اس نے کہا اے پروردگار مجھے ایک نیکی یاد ہے کہ میں نے اپنے ملازموں کو کہا تھا جو آدمی تمہارے پاس سودا لینے کے لیے آئے تو دے دینا، نقد بھی دے دینا، ادھار بھی دے دینا، اگر کسی غریب آدمی کے پاس پیسے نہ ہو مفت میں دے دینا، بس اتنی نیکی مجھے یاد ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بندے ہو کر معاف کر سکتے ہو، میں قادر مطلق ہوں، میں کیوں معاف نہ کروں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ رب تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں؟ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا نحب ان یغفر اللہ لنا، بلا نحب ان یغفر اللہ لنا، کیوں نہیں تو ہم پسند کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح بن اساسہ کا وظیفہ جاری فرمایا، صرف جاری ہی نہیں فرمایا بلکہ پہلے سے دگنا کر دیا۔ مثلا پہلے 100 دیتے تھے اور اب 200 کر دیا، کیونکہ وہ غریب تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کو مسکین فرمایا، اور مسکین اور ہجرت بھی کر کے آئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کپڑے کا کام کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز حالات تاریخ بتلاتی ہے۔ مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر سنا کے مقام پر کڑیاں لگائی ہوئی تھی جن پر کاریگر کام کرتے تھے، بنے ہوئے لے آتے اور پیری لگا کر بیچتے تھے۔ دکان نہیں تھی، دن کے کچھ حصے میں وہ تھان بک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی، اس سے گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول منتخب کیا گیا تو 5 نمازیں بھی پڑھانی تھی، لوگوں کے مقدمات بھی نمٹانے تھے، جمعہ عیدین بھی پڑھانی تھی۔ سارا وقت ادھر گزر جاتا، کئی دنوں تک پیری نہ لگا سکے۔ گھر میں فاقے شروع ہو گئے تو ایک دن اہل خانہ نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں۔ ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ کوئی ساتھی جائے نہ، میری بات سن کے جانا۔ سب ساتھی بیٹھے رہے۔ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ میں پیری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا۔ اب میرے پاس پیری لگانے کا وقت نہیں، آخر میں انسان ہوں اور میری بیوی بچی بھی ہیں۔ رب تعالیٰ نے پیٹ لگایا ہے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یا تو خلافت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دو جو غنی اور مالدار ہو، یا پھر میرا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے تاکہ میں اپنا کام جاری رکھوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اہل شورا نے کہا کہ آپ نے بجا فرمایا اور ہمارے علم میں ہے، اب آپ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ 25 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا جس سے گزر اوقات ہوتی رہی۔ وفات کے وقت بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ کے پاس 2 چادریں تھی۔ عرب کے علاقے میں اس وقت بھی اور اب بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے، مگر اب سہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت ایک چادر نیچے ہوتی تھی جس کو ازار کہتے تھے اور ایک اوپر ہوتی تھی جس کو ردا کہتے تھے۔ کرتا وغیرہ گرمی میں بہت کم استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ فرمایا ابا جی سوموار والے دن۔ بیٹی آج کون سا دن ہے؟ ابا جی آج بھی سوموار ہی ہے۔ فرمایا میں آج جانے والا ہوں، بیٹی یہ جو 2 چادریں ہیں ان کو دھو لینا اور ایک اور چادر مہیا کر لینا اور مجھے ان 3 چادروں میں کفنا دینا۔ حضرت امی عائشہ نے فرمایا ابا جی بیماریوں سے موت نہیں آتی، موت اپنے وقت پر آتی ہے، اور اگر موت کا وقت آ گیا تو ہم آپ کے لیے 3 نئی چادریں لے لیں گے۔ فرمایا نہیں، ان ہی 2 چادروں کو دھونا اور ایک اور چادر مہیا کرنی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر میں 3 نئی چادروں کی توفیق نہیں ہے اور مرتے وقت میں بیت المال پر اپنے کفن کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ ہے خلیفہ راشد،
خلافت راشدہ بڑی چیز ہے، اور آج صدر اور وزیروں کے گپلے دیکھو، مشیروں کے گپلے دیکھو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضیلت والے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے سے نہ روکیں اور اس پر قسم نہ اٹھائیں، معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو گناہوں سے غافل ہیں، جن کی طرف گناہ کی نسبت کی گئی ہے، ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کب ہوا، کس سے کیا۔ المؤمنات، مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں لعنت ایسے کہ ان کو 80 کوڑے لگے، اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہوگا۔ وَلَهُمْ عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ کس دن ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، ان کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ یہاں اجمال ہے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ رب تعالیٰ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تو وہ پہلے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورۃ الانعام آیت 23۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اے ہمارے رب، ہم نے شرک نہیں کیا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں بول کر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورۃ یاسین آیت 65۔ ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو وہ کچھ وہ کماتے تھے۔ ہاتھ پاؤں بولیں گے، چھمڑے بولیں گے، اس کے بعد پھر زبان بھی بولے گی۔ اس دن عذاب ہوگا، یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ دینہم، پورا پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ، الحق، جو سچا ہے، ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ سچا ہے، حق کھول کر بیان کرنے والا ہے، سب حقیقتیں کھول کر رکھ دے گا۔ یہ ہے۔ اب اگلی آیت میں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں للخبیثین، گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون، وہ لوگ مبرہ اور منزہ ہیں، مما، ان تہمتوں سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عمدہ رزق ہے۔ یہ 3 رکوع پورے ہو گئے۔ آج کے درس کی میں جو یہ آیت الخبیثات سے لے کر رزق کریم تک کا تعلق واقع افق کے ساتھ ہے، جو تم تفصیل کے ساتھ سن چکے ہوں کہ منافقین نے ام المومنین پر تہمت لگائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جھڑکا کہ تم نے اتہام کیوں لگایا، یہ طوفان کیوں گڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں اور ان کی تائید کرنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دامن کو داغدار کر رہے ہیں، کیونکہ عائشہ صدیقہ ان کے نکاح میں ہیں۔ یہ بات بھی تم تفصیل کے ساتھ سن چکے ہو۔ یہ واقعہ 5 ہجری کا ہے۔ یہ سال بھی گزرا اور 5 سال اور گزرے تو تقریباً 5-6 سال بعد تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور امی عائشہ بدستور آپ کی بیوی رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی وفات بھی ان کے حجرے میں ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن بھی ان کے کمرے میں ہوئے۔ وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سہارا دو،
آپ رضی اللہ عنہا پیچھے بیٹھ گئی اور آپ کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ام المومنین کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ مسواک بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو دو چیزوں کی بڑی تاکید کرتے ہیں، ایک مسواک کی کہ میں نے مسواک کر کے اپنے مسوڑے چھیل لیے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا درجہ باقی نمازوں سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا، ہمسایوں کے متعلق اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جگہ وہم ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات، گندی عورتیں للخبیثین، گندے مردوں کے لیے ہیں۔ تم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ وہ کس کے نکاح میں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ اور پاک دامن عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن ہے اور یقیناً ہیں تو تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا کہ حضرت امی عائشہ بھی پاک دامن ہے۔ پھر دوسری شق الخبیثات للخبیثین، کہ عائشہ کس کے نکاح میں ہیں؟ جمہور مفسرین آیت کا یہی ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں، اور بعض مفسرین یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ افعال اور کارنامے جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے، یعنی خبیث مرد خبیث کام کرتے ہیں، اور پاکیزہ افعال اور کام پاکیزہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اچھے آدمی اچھے کام کرتے ہیں اور برے آدمی برے کام کرتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو لوگ بزرگ ہیں یہ بالکل بری ہیں ان کاموں سے جو یہ منافق کر رہے ہیں۔ منافقوں نے جو تہمت لگائی ہیں ام المومنین پر، ان کے والد اور والدہ پر، یہ تمام بزرگ اس سے بری ہیں۔ لہم مغفرتن، ان کی بخشش ہو چکی، ورزق کریم، اور ان کے لیے عمدہ اور نفیس رزق ہیں جو انہیں برزخ میں، حشر میں اور جنت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بیان فرمائی ہے، لیکن بدباطن برے لوگ ابھی تک ان کو معاف نہیں کرتے۔